تو ہمارا یہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف چل رہا تھا۔ مرزا غالب نے مکتوب نویسی، مکتوب بیٹا خط کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مکتوب نویسی، خطوط نویسی جسے ہم کہتے ہیں، میں بھی اپنی الگ راہ نکالی، یعنی الگ ایک طریقہ نکالا۔ ان کی جدت پسندی نے اردو نثر کو نیا انداز و آہنگ عطا کیا۔ انداز و آہنگ یعنی نیا انداز، نئی آواز ایک عطا کی اردو نثر کو۔ اس سے پہلے جو خط لکھے جاتے تھے کسی بھی زبان میں، ہندوستان میں فارسی میں زیادہ تر لکھے جاتے تھے، اس کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا، بہت لمبے چوڑے تمہید باندھی جاتی تھی، سلام دعا، کوئی ایک پیج پر یہی حال حوال پوچھا جاتا تھا۔ لیکن غالب نے اس سب کو ناپسند کیا اور انہوں نے بالکل مختصر طور پر بس ہلکی سی سلام دعا کر کے ساتھ ہی اصل مقصد کی بات کی۔ انہوں نے اس کو مختصر بھی کیا اور مقصد کے مطابق بھی لکھا۔ تو یہ ایک نیا انداز تھا جو غالب نے خطوط نویسی کو دیا۔ انہوں نے خطوں کے رسمی انداز کو ترک کر دیا، ترک کر دینا، چھوڑ دینا کسی چیز کو، اور خط کو بے تکلفانہ گفتگو اور شخصی دلی جذبات کے اظہار کا ذریعہ بنایا۔ خود کہتے ہیں میں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا، یعنی ڈائلاگ بنا دیا۔ اس طرح کے وہ خط اس طرح لکھا کرتے جیسے کہ دوسرا بندہ سامنے بیٹھا ان کی باتوں کو سن رہا ہے، اس طرح ان کا انداز ہوتا تھا۔ اس کو کہتے ہیں مکالمہ نگاری، ٹھیک ہے، ڈائلاگ، یعنی ڈائلاگ کا مطلب ہوتا ہے دو لوگوں کے درمیان ہونے والی گفتگو۔ ان کے خطوں کا ایک مجموعہ عود ہندی کے نام سے 1868 میں شائع ہو گیا تھا۔ دوسرا مجموعہ اردو معلیٰ ان کی وفات کے مہینہ بھر بعد میں چھپ کر آیا۔ دیوان غالب کے علاوہ ان کی زیادہ تر تصانیف دستمبو، یہ بیٹا ان کی کتابوں کے نام ہے، یہ 1857 کے جو جنگی حالات تھے اس پر کتاب لکھی تھی انہوں نے جس کا نام تھا دستمبو۔ پنج آہنگ، مہر نیم روز، کاتب برہان وغیرہ فارسی زبان میں ہیں۔ بیٹا یہاں تک مرزا اسد اللہ خان غالب آپ کو مجھے امید ہے اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی کا کویسچن ہے تو وہ بھی آپ مجھ سے کر سکتے ہیں۔ 1 منٹ کے لیے میں اس کو روکوں گا تاکہ آپ سے بات چیت کر سکوں اور پھر ہم آگے خطوط غالب کو پڑھیں گے۔